ہر شہری کی کفالت. حضرت عمر نے تو فرمایا تھا کہ اگر کتا بھی بھوکا مر گیا تو ذمہ دار عمر ہوگا قیامت کے دن. آپ اندازہ کیجئے اس سے بڑا ویلفیئر کا نظام کون سا ہوگا. لیکن زکوٰۃ ہو ان دی رائٹ ارنسٹ. ضیاء الحق صاحب نے زکوٰۃ کو بھی بدنام کیا. بینک ڈپازٹ میں سے کچھ کاٹ لیا, یہ زکوٰۃ ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. نجاست کے ڈھیر میں سے کچھ نجاست لے آئے اور زکوٰۃ بن گئی. حالانکہ اصل زکوٰۃ ہے کل اموال تجارت پر زکوٰۃ. تمہاری دکان میں 5 لاکھ کا مال ہے, 2.5% دے دو. تمہارے کارخانہ ہے, اس کی زمین, اس کی بلڈنگ, اس کی مشین, اس کے ٹولز, 4 چیزیں ایگزمپٹ. لیکن جو سرمایہ چل رہا ہے, جو خام مال پڑا ہے 20 لاکھ کا پڑا ہے, جو فنشڈ پروڈکٹ ہے 30 لاکھ کی پڑی ہے, 50 لاکھ کے اوپر 2.5% دے دو. کیلکولیشن بہت آسان. یہ نہیں ہے کہ سال میں کیا کمایا, کیا گوایا, کیا لاس, کیا پروفٹ, کوئی ضرورت نہیں. جو ہے حاضر ٹوٹل کے اوپر 2.5% دے دو. یہ کہلاتے ہیں اموال ظاہرہ. اموال باطنہ وہ ہوتے ہیں جو آپ کے ہاں کوئی گھر میں کوئی زیور پر رکھا ہے, کوئی کیش رکھا ہوا ہے. اس کی زبردستی نہیں لیتی اسلامی ریاست. اسلامی ریاست اموال باطنہ کی زکوٰۃ میں لوگوں کو آزاد چھوڑ دیتی ہے. چاہے تو وہ ریاست کو دے, چاہے اپنے طور پر دے دیں. ورنہ تو یہ کہ گھر گھر جا کر صندوقوں کی تلاشی لینی پڑے گی. ہاں جو مال ہے آپ کا گودام میں پڑا ہے, کارخانے میں پڑا ہے, دکان میں پڑا ہے, یہ اموال ظاہرہ ہے, اس میں سے 2.5% لیا جائے. اتنی زکوٰۃ آئے گی کہ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت نظام خلافت کر سکے گا. یہ گویا کہ نظام خلافت کا دوسرا حصہ ہے. تیسرا حصہ ہے جو میں چاہتا ہوں, جو ابھی میں نے عرض کیا, سود. سود در حقیقت نام ہے سرمایہ داری کا. سرمایہ کاری کو اسلام انکریج کرنا چاہتا ہے, سرمایہ داری کو نہیں. محض پیسہ پیسے کو کمائے یہ پسندیدہ نہیں ہے. پیسہ ہے محنت کرو. تھوڑا پیسہ ہے چھابڑی لے کر چلو, سارا دن محنت کرو, شام کو 150 لے آؤ گے. اس سے زیادہ ہے ریڑھی بنا لو, اس سے زیادہ ہے کھوکا لگاؤ, اس سے زیادہ ہے دکان بناؤ, اس سے زیادہ ہے ایکسپورٹ امپورٹ کرو. 10 آدمی مل کے کرنا چاہتے ہو کر لو, اپنا سرمایہ جمع کر لو, محنت جمع کر لو, شراکت ہو گئی. یہ ہے سرمایہ کاری. اور سرمایہ داری یہ ہے, یہ میرا پیسہ ہے, مجھے تو اتنے فیصد نفع چاہیے. تم کماؤ گواؤ, تمہارا دھیلا ہو جائے, تمہارے دگنے ہو جائیں, مجھے کوئی غرض نہیں. یہ ہے سود. اور اس سے بڑی شے حرام اسلام میں کوئی نہیں. اس سے سرمایہ داری کی جڑ کٹتی ہے. اور وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ واقعہ یہ کہ اس وقت دنیا میں یہودیوں کا جو تسلط ہے اسی سود کی وجہ سے. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے, تو واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے یورپ میں پروٹیسٹنٹزم کے ذریعے سے سودی کاروبار کی اجازت حاصل کی. جب تک ابھی صرف رومن کیتھولک معاملہ چل رہا تھا, سود حرام تھا یورپ میں, کہیں سودی کاروبار نہیں ہو سکتا تھا. یہ بھی میں لکھ چکا ہوں اپنے مضامین میں, اور وہ کتاب اب چھپ بھی جائے گی. لیکن انہوں نے در حقیقت مسلمانوں کے ذریعے سے یورپ میں نقب لگائی. انہوں نے ہسپانیہ کو اپنا بیس بنایا. مسلمانوں کی سرپرستی تھی انہیں جو حاصل ہوئی, اور اس کے ذریعے سے انہوں نے یورپ کے اندر لبرلزم کے نام سے جہاں اور بہت سی چیزیں جو ان کا آغاز کرایا, وہیں اس معیشت کے اندر بھی سود کا آغاز کرایا. اور اس کے ذریعے سے وہ اس درجے ان کی اکانومی کے اوپر قابض ہو چکے ہیں کہ علامہ اقبال اس صدی کے شروع میں گئے تھے انگلینڈ اور جرمنی, اور وہاں وہ دیکھ آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے. اور آج پوری دنیا کا جو مالیاتی نظام ہے ان کے ہاتھ میں ہے. ہاؤس آف روز چائلڈز 40 بلین کا ایک ایک چیک لکھنے والا آدمی موجود ہے. وہ جدھر چاہے کسی ملک کی, جب چاہے کسی بھی معیشت کو تباہ کرنا چاہے. انہوں نے روس کے حصے بکرے کرائے ہیں معیشت کے راستے سے. ان کے سٹورز خالی ہو گئے, ڈبل روٹیاں نہیں رہیں. یہ سب کچھ در حقیقت معاشی بحران تھا جو پیدا کیا گیا, اور یہ یہودیوں نے کیا. بہرحال اس کو چھوڑ دیجئے. خلافت کے نظام میں سرمایہ کاری ہوگی, اور وہ ساری اسی طریقے پر, فری اکانومی, مارکیٹ اکانومی, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, ہائر اینڈ فائر, سارے اصول. سود حرام, جوا حرام. ان 2 چیزوں کی حرمت کے ساتھ آپ جدید اکانومی کو جس طرح چاہے شامل کر لیں, وہ اسلام کا نظام معیشت ہوگا. اور زکوٰۃ کے ذریعے سے نظام کفالت.